مولانا خضر حیات بکروی صاحب، شیر اشاعت حضرت مولانا خضر حیات بکروی صاحب، للکار اشاعت حضرت مولانا خضر حیات بکروی صاحب، غزالی دورہ حضرت مولانا خضر حیات بکروی صاحب، محقق زمان حضرت مولانا خضر حیات بکروی صاحب، نعرہ تکبیر۔ اچھا بھی وقت ضائع نہ کرو، نعرے دے اندر 2-4 منٹ میری گل سنو تاکہ بیان اپنے وقت دے اندر ہو سکے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں شہی عذاب دے مطابق سلام نہیں کردہ، بلکہ انہوں آدھے وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى، سلام ہوئے اس بندے تے جڑا میرے محمد دا سچا غلام ہے، سلام ہوئے اس بندے تے جدے دل توحید ہوئے، سلام ہوئے اس بندے تے توجہ ہے جدے دل دے اندر محمد رسول اللہ دی سنت دا مقام ہوئے، یعنی مشرک نو صحابی نے سلام نہیں کیتا، مشرک نام سلام علیکی نو جائز نہیں سمجھا۔ اس وقت آج بھی یہ بندہ محمد دی سنت عمل کرنا چاہتا ہے تے مشرک نالو کٹ کے پھوٹ کے توٹ کے راسی او دے نال تعلق ختم کر کے راسی تاں جا کے محمد دا غلام سچا کلام دا حقدار بن سی۔ مغیرہ بن شعبہ ان سلام کی تے سدھا بادشاہ دے نیڑے گئے، بادشاہ دے جڑے ارد گرد وزیر مشیر بیٹھے نے انہاں گھور کے دیکھنا شروع کیتا ہے۔ مغیرہ بن شعبہ نو کہ یارے دے کپڑے تے لباس ویکھو ساڈے بادشاہ نال جڑ کے آ کے بیٹھ گئے، آکھن لگے نو اللہ دا بندہ ایک کیتا ہی او سکے ایک کیتا ہے، آکھے بادشاہ تا ساڈا اچھا ہے تو کیڑا لباس غریبانہ پا کے تے آ گئے، او سکے بادشاہ کون ہے؟ 2 ٹکے دا بادشاہ، میرے نزدیک دی کوئی حیثیت کوئی نہیں، کوئی طاقت کوئی نہیں، تساں کے سمجھ دے ہو؟ آکے دے نال تو آکے بہ گئے تینو تھلے بانا چاہی دا، آکے میں تا اس نال بہنا جنو جبریل آکے عرش برین تو سلام دے دے، جنو جبریل آکے اللہ دا قرآن دے دے، میں تا اس محمد دے نیڑے نیڑے بیٹھن والا، میں اس بادشاہ نو کے سمجھا اس بادشاہ دی بادشاہی دے اندر کیا مقام ہے، اللہ مقام تا دیتا ہے محمد الرسول اللہ نو، میں تا اس محمد کریم نالوی نیڑے جا کے بیٹھ دا۔ اچھا بادشاہ نے آکے تو کے چاندے تے کیوں آئے ہیں؟ او سکے بادشاہ یہ جان پیاری آئی تا جلدی کر کلمہ پڑھ، او سکے تو کلمہ پڑھان واسطے آئے، تیرے کلو 8000 فوج ہے تے میرے کلو 1.5 لاکھ فوج ہے، 1.5 لاکھ فوجی میرا پہرے دار ہے تے 8000 تیرا پہرے دار ہے، 8000 فوج تے ناز کرن والا یہ میرے خیال ہے مودھی ہر شے ہوئی پئیے مودھی وہ بھی اپنی فوج تے ناز کھڑا کرتا ہے، وہ آدھے میرے کلو اتنے لکھاں دی تعداد ہے تے پاکستان کلو اتنی قلیل فوج تے ایک ہی میں ساڑھے نال مقابلہ کر سی، اے انہوں پتہ کوئی نہیں، اے جڑے ہزاراں دی تعداد ہے چنے زمزم پیما ڈالیں تے وہ جڑے لکھاں دی تعداد ہے چلو گاں دا موتر پیتا او کیویں مقابلہ کر سکتے نے؟ او آتا ہے 8000 تے ناز کر کے 1.5 لاکھ فوج جس تے بات آتے اس نو تو اپنے تابع کرنا چاہتا ہے، او سکے بادشاہ سلامت جلدی کر فیصلہ کر، ایمان قبول کر، یہ نہیں کرنا تا پھر جزیاں دے میری فوج تیری حفاظت کر سی، تو کافر ہے، کافر نو اس ملک دے اندر جزیاں دے کے رہنا پیسی، او سکے یار تو کس طرح دا مسلمان ہے تے کتھوں آئے تے کیویں آکے گلہ پہ کریں میں؟ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھے ویکھی تلوار، آکھے تلوار دی تا میان ہی کوئی نہیں، آکھے مسلمان تلوار دی میان کوئی نہیں، ویکھدا تھار وید ہے میری تلوار دی تھار وید، اپنے جرنیلہ تے بادشاہ منوا جرت ہی تا میرے نال مقابلے تے نکلا۔ خلاصہ کلام دا بادشاہ کہ یار بندہ ادا عقل ٹھیک نہیں، مٹی دا ٹوکرا لے گئے، ٹوکرا مٹی دا دے سر تے رکھے نے، بادشاہ نو آدھا مبارک ہوئی اپنی مٹی دا مالک بڑا چھوڑی گئے۔
اس ملک دا مالک میں ہو گیا، تیرا بادشاہ بھی میں تو رعایا ہو گیا. او سکا یار تا پاگل ہے، او سکا پاگل نہیں، ذرا بادشاہ اپنی قوم نو پیچھے کرنا، اپنی فوج نو اگے لانا. مغیرہ بن شعبہ نال جدو نکلن لگ گئے، پچھو بادشاہ دا یار نو ایک منٹ واسطے پیچھا بلاؤ. پیچھا بلا کے پوچھ دے، اے جرت طاقت تیرے اندر کس چیز نے بھر دیتی؟ اتنی سپرٹ کلہ ہو کے اتنی فوج دے مقابلے جتنی جرت نال گل کی تھی. او سکا اے جرت سپرٹ بھرن والا محمد الرسول اللہ ہے، جس نے ایک قرآن پڑھ کے سپرٹ بھرے ہے، لا الہ الا ہو یحیی و یمیت، کہ موت حیات دا مالک اللہ ہے، کوئی بندہ کوئی نہیں. بادشاہ اپنی جگہ تے بیٹھ کے آکھن لگا، جس بندے نے یہ آیت پڑھی ہے، اس آیت دے مطابق دا ایمان سچا ہے، تا دنیا دی کوئی طاقت اس تے غالب نہیں آ سکتی. محمد پاک دی محبت سنت دی آ جاوے اور اللہ دی توحید دی محبت باقی ساری کائنات تو ہٹ کے زیادہ غالب آ جاوے، تا اس چیز دا نام بندہ اشاعت التوحید و سنہ. اللہ مینو اور تہانو تا زندگی تا حیات جمعیت اشاعت التوحید و سنہ نال رہن دی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ و احسن الجزاء. بندہ ناچیز نے شروع میں آپ کو یہ بتلایا تھا، اعلان کیا تھا کہ بحمدللہ ہمارے تمام علماء کرام جن کا نام آپ نے پڑھا اشتہار کے اندر، اپنے اپنے وقت میں انشاءاللہ سٹیج کی رونق بنیں گے اور مفصل خطاب فرمائیں گے. اب بلا تخیر بلا تمہید میں اس شخصیت کو دعویٰ دینے والا ہوں جو تعارف کی محتاج نہیں، اور رب کعبہ کی قسم میرے پاس وہ الفاظ نہیں جن کے ساتھ میں اپنے قید کو دعویٰ دوں. آج میرا نہیں، پوری جماعت اشاعت التوحید و سنہ کا سر فخر سے اونچا ہے کہ میری جماعت میں مناظرین کی کمی نہیں، میری جماعت میں خطباء کی کمی نہیں، میری جماعت میں اخلاق و اخلاص کی کمی نہیں، میری جماعت میں شیخ الحدیث و تفسیر کی کمی نہیں. ہمارا سر فخر سے بلند ہے، پنجاب نہیں، ملک پاکستان نہیں، دنیا کے کونے کونے پر میرے شیخ غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ کے شاگرد اس توحید و سنت کی پرچار کر رہے ہیں. اب بلا تخیر آپ کے سامنے تشریف لانے والے ہیں مناظر اسلام للکار اشاعت حضرت مولانا خضر حیات بکری صاحب مفسر مدلل محقق بیان فرماتے ہیں. استقبال کیجئے نعرہ تکبیر. جن کا عقیدہ ہے کہ ہمیں زبان دی ہے اللہ نے، اس اللہ کا نام بلند کرنے میں کنجوسی نہ کیجئے. نعرہ تکبیر. شان رسالت، شان رسالت، شان صحابہ، شان صحابہ، عصمت صحابہ، جمعیت اشاعت التوحید والسنہ، مسلک جمعیت اشاعت التوحید والسنہ. نعرہ تکبیر. على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن
انما یوحى الی انما الہکم الہ واحد فہل انتم مسلمون سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی قابل قدر معزز علماء کرام، بزرگوں اور بھائیوں، طبیعت اگرچہ لاچار بھی، بیمار بھی، لیکن روحانی طور پر اور معنوی طور پر انتہائی خوشی بھی اور قوت بھی محسوس ہو رہی ہے کہ اس دور دراز کے دیہاتی ایریوں میں اہل توحید و سنہ کا اتنا بڑا جمع غفیر اور مجمع عام یہ اس بات کا عکاسی کرنے والا ہے کہ کتاب و سنت کے حقیقی وارث وہ جاگ اٹھے ہیں، اور انشاءاللہ کتاب و سنت کا یہ انقلاب ہمارے وطن عزیز میں برپا ہو کر رہے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت اب کتاب و سنت کی اس آواز کو روک نہیں سکتی۔ مجھ سے پہلے غالباً صبح سے آپ کا یہ اجتماع جاری ہے، اور کثیر تعداد میں میری جماعت کے مبلغین نے آپ کے سامنے اپنا مشن پیش کیا، اور میرے بعد بھی بعض اکابرین کے خطابات ہونے ہیں۔ اس لیے میں انتہائی اختصار کے ساتھ چند معروضات عرض کروں گا، اور بالکل آسان سی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسلام کی بنیاد وہ دو جملوں پہ ہے۔ ایک جملہ ہے لا الہ الا اللہ، دوسرا جملہ ہے محمد الرسول اللہ۔ اگر ان دو جملوں کو سمجھ کر، پھر مان کر، پھر ان کا وفادار آدمی بن جائے تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ دعویٰ ہے، محمد الرسول اللہ یہ اس دعویٰ کی دلیل ہے، برہان ہے۔ اور لا الہ الا اللہ یہ ایک عنوان ہے جس کی تعبیر اسلام ہے، اور اسلام کی اختصاراً بنیاد
وہ اسی جملے پہ ہے لا الہ الا اللہ. اور یہ جملہ صرف اسلام کی بنیاد نہیں، یہ جملہ وہ ہے جو باعث تخلیق کائنات ہے، مقصود کائنات. اس جملہ کی خاطر میرے رب نے کائنات سجائی ہے. یہاں پر لوگوں کے نظریات میں جانتا ہوں، بعض لوگ کہا کرتے تھے یہ کائنات حضرت عزیر کے لیے بنی، بعض لوگ یہ کہا کرتے تھے یہ کائنات حضرت عیسیٰ کی خاطر بنی، بعض لوگ یہ کہا کرتے تھے یہ کائنات 5 تن کی خاطر بنی، بعض لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ کتاب فطرت کے سر برق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا. لیکن میرے بھائیوں سنو، توجہ سے سننا، جو کہتا ہے یہ کائنات حضرت عزیر کے لیے بنی وہ بھی جھوٹ بولتا ہے. جو کہتا ہے کائنات حضرت عیسیٰ کے لیے بنی وہ بھی جھوٹ بولتا ہے. جو کہتا ہے کائنات 5 یا 12 کی خاطر بنی وہ بھی جھوٹ بولتا ہے. اور جو کہتا ہے کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر بنی وہ بھی جھوٹ بولتا ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے کائنات بنی ہے لا الہ الا اللہ کی خاطر. سورۃ الطلاق. اشاعتی طالب علم اور اشاعتی طالب علم وہی ہوتا ہے جو اپنی بات کو قرآن کی دلیل سے مزین کرے، کتاب و سنت کے دلائل کے انبار سے اپنی بات سمجھائے. اللہ نے فرمایا 7 آسمان 7 زمینیں والارض مثلہن، 7 آسمان 7 زمینیں یتنزل الامر بینہن، اور درمیان کا نظام امر الہی. ان کو اللہ نے 7 زمینوں کو پیدا کیا، 7 آسمانوں کو پیدا کیا، اور جس چیز کو ساکن رکھنا تھا اپنے امر سے ساکن کر دیا، جس چیز کو متحرک کرنا تھا اپنے امر سے متحرک کر دیا. اپنا امر، اور اس پوری کائنات میں اللہ کے امر کا کرنٹ آیا، اللہ کے امر کا روح آیا، اس نے اس کائنات میں جان ڈالی. 7 آسمان 7 زمینیں اور ان کی جان، ان میں کرنٹ، ان میں امر الہی کیوں آیا؟ فرمایا لے تعلمو، اسلام کو سمجھنا. 14 طبق کی کائنات اس لیے نہیں بنائی کسی شخصیت کی خاطر، اس لیے نہیں بنائی کسی پرداد کی خاطر، اس لیے نہیں بنائی کسی اور مقصد کے لیے. رب فرماتے ہیں تیرا مقصد یہ ہے 14 طبق کی کائنات میں نے سجائی لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. اور یہ 2 جملے ملائے جائیں، قد احاطہ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، کہ سب کچھ کرنے والا بھی اکیلا اللہ، سب کچھ جاننے والا بھی اکیلا اللہ. یہ 2 بنیادیں ہیں لا الہ الا اللہ کی. تو کائنات کس کی خاطر بنی؟ اونچے بولو شابش. اہل توحید کے مجمع کی گونج آنی چاہیے. کس کے لیے بنی؟ لا الہ الا اللہ کی خاطر. آسمان بنایا گیا لا الہ الا اللہ کی خاطر. زمین بنی لا الہ الا اللہ کی خاطر. ستارے کے کشامیں بنی لا الہ الا اللہ کی خاطر. سمندر بہائے گئے لا الہ الا اللہ کی خاطر.
کائنات کا ذرہ ذرہ لا الہ الا اللہ کی خاطر، تو پھر مجھے کہنے دیجئے یہ کائنات میرے رب نے بنائی ہے لا الہ الا اللہ کا سٹیج بنا کر، لا الہ الا اللہ کا کیا بنا کر؟ سٹیج بنا کر۔ یہ کائنات سٹیج ہے لا الہ الا اللہ، اسی لیے اس کائنات کی آبادی، اس کائنات کی بہار، اس کائنات کا نظام کی ایک ایک کڑی، سمندر، دریا، مچھلیاں، انسان، جمادات، نباتات، پوری کائنات کا ذرہ ذرہ اگر انسان غور و فکر سے دیکھے، تفکر و تدبر سے دیکھے، ہر ایک چیز سے ایک ہی آواز آتی ہے فی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد۔ آواز ایک ہے، بشرطے کہ کچھ سمجھنے والا دماغ ہو، سمجھنے والا دل ہو۔ فرمایا کائنات کا سٹیج بنایا، لا الہ الا اللہ کا سٹیج، کائنات بن گئی۔ اب جب سٹیج ہو اس کا افتتاح ہوتا ہے، آپ افتتاح بزرگوں سے کرواتے ہیں، نیک لوگوں سے کرواتے ہیں، کسی چیز کا افتتاح کرانا ہو، میرے رب نے فرمایا کہ اس کائنات کا سٹیج تھا میری توحید کا سٹیج، اس لیے اس کا افتتاح بھی میں نے خود کیا۔ اور کیسے کیا؟ شاہد اللہ، علماء جانتی ہی، شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو۔ اور شاہد اللہ کا کیا معنی؟ اللہ کی شہادت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی شہادت دلائل کا نصب کرنا، کتابوں کا اتارنا، انبیاء کو الہام و وحی کرنا، اور خود اللہ رب العزت کی یہی شہادت ابتدا سے انتہا تک اپنے سے شروع کی۔ فرمایا لا الہ الا اللہ، یہ اتنی بڑی گواہی ہے، شان والی گواہی ہے، عظمت والی گواہی ہے۔ اس گواہی کا افتتاح سب سے پہلے میرے رب نے کیا اور اللہ نے شہادت دی، والملائکۃ، اس کے بعد اللہ کے فرشتوں نے گواہی دی، والملائکۃ، آگے فرمایا وَأُولُو الْعِلْمِ، اس کو مبہم رکھ دیا۔ اتنی بات میں اولو العلم اور علم والے یہی شہادت دیں گے، یہی شہادت دینے والے، اسی کی گواہی دینے والے۔ اولو العلم کا تذکرہ شروع کیا، پھر میرے رب نے بتایا اولو العلم کون ہے، اسی کی شہادت دینے والے۔ ما ارسلنا من قبل کا من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ میرے محبوب پیغمبر آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک ہر پیغمبر کی یہی دعوت رہی، قولو لا الہ الا اللہ۔ اے کائنات والو، یہ مان لو، یہ سمجھ لو، یہ مان لو، اس کے وفادار بن جاؤ۔ لا الہ الا اللہ، اس کائنات میں رب کے سوا الہ کوئی نہیں۔ سارے نبی، آدم پہلا نبی، آدم سے اولو العلم کا سلسلہ شروع ہوا، صاحبان علم آئے، آدم کے بعد 1.25 لاکھ انبیاء آتے گئے، اپنے اپنے ادوار میں یہی شہادت دیتے گئے۔ حضرت آدم آئے، حضرت نوح آئے، حضرت ابراہیم آئے، حضرت موسیٰ آئے، حضرت عیسیٰ آئے، ایک سب کا نصاب ایک۔ ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی۔ میرے محبوب اعلان کر دو، جس پیغمبر پہ بھی جو صحیفہ آیا، جو کتاب آئی، جو لو آئی، جو الہام آیا، جو وحی آئی، سب کے اندر اسی صداقت کو بیان کیا گیا، لا الہ الا اللہ، رب کے سوا الہ کوئی نہیں۔ 1.25 لاکھ پیغمبر آئے اسی شہادت کے لیے، اور جب سب کا خاتم آ گیا، سب کا آخری پیغمبر، سب سے آخر میں آنے والے حضرت محمد مصطفیٰ، اس نے تو ایسی جگہ گواہی دی، اس کا تو نام ہی شاہد رکھ دیا، اس کا تو نام ہی۔ کوئی سمجھ بھی رہے ہو یا کوئی نہ؟ بڑی بڑی شروع کر، وہ میرا خیال ہے چلنا دو کچھ
سارے پنجابی بیان کر رہے ہیں، میں نے اپنی مرضی سے چلا ٹھیک ہے ماشاءاللہ آخر میں جب آئے سبحان اللہ آخر میں آئے تو اللہ نے فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا شاہد اللہ انہو لا الہ الا اللہ اولو العلم پہ رک جانا سارے اولو العلم آئے شاہد اللہ اولو العلم کے ساتھ شہادت آئی اور جب صاحبان علم صاحبان وحی صاحبان کتاب اللہ کے نبیوں کی آخری کڑی آخری موتی رحمت للعالمین خاتم الانبیاء افضل البشر اور رحمت کائنات فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ آئے اور اس شان سے آئے اتنی گواہی دی خود شاہد بن گئے اور جو ان کے ساتھ ٹچ ہوا وہ بھی شاہد بن گیا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ میرے محبوب عصر کا وقت ہے آخری حج ہے اونٹنی پہ سوارے اور ایک شاہد آیا اس کی محنت اتنی ہوئی فرمایا جتنے تم یہاں کھڑے ہو فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ تم سب شاہد بن چکے ہو جو شہادت میں محمد مصطفیٰ نے دی تم اسی کے شاہد ہو اسی کے گواہ ہو اور اسی شہادت کو پہنچانا ہے اور وہ ان کا نام بھی شاہد رکھا اور شہداء رکھا تو میں عرض کر رہا تھا پیارے پیغمبر نے اسی اولو العلم انہی نے اس کائنات میں انبیاء آئے اسی شہادت کے لیے کتابیں آئیں اسی شہادت کے لیے کائنات کی بنیاد لا الہ الا اللہ انبیاء کی دعوت کا مرکزی نقطہ لا الہ الا اللہ محمد مصطفیٰ کی دعوت و نبوت کا محور لا الہ الا اللہ اور پاکستان کا مطلب کیا مجھے بولو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ایسے ہے کہ نہیں آپ ذرا توجہ کرنا اشاعت التوحید و سنہ یہ وہ جماعت ہے جن کی محنت کا محور ہے لا الہ الا اللہ ساتھ پڑھ لیا کرو محمد الرسول اللہ ہاں کوئی اندر کا پلید یہ نہ کہے کہ آگے پڑھتا نہیں ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھایا ہی محمد الرسول اللہ نے یہ کلمہ ہمیں دیا محمد الرسول اللہ نے لیکن محمد مصطفیٰ وہ دلیل ہے لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے میری گفتگو کا عنوان دعویٰ ہے جب دلیل پہ گفتگو آئے گی تو بات دلیل کی ہوگی ابھی بات دعوے کی آ رہی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی یہ پیغام دیا لا الہ الا اللہ ہماری جماعت پاکستان میں واحد وہ جماعت ہے جو نظریہ پاکستان کی محافظ ہے جو بنیاد پاکستان کی محافظ ہے جس مقصد کے لیے پاکستان دیا گیا جس مقصد کے لیے میرے اکابر نے قربانیاں دی جس مقصد کے لیے شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی شیخ الاسلام مولانا ظفر احمد عثمانی ہمارے اکابر نے سب کچھ قربان کر کے پاکستان کا وجود حاصل کیا اور مقصد بھی تھا کہ پاکستان یہ وہ مملکت ہوگی یہ وہ حکومت ہوگی یہ نگری ہوگی یہ وہ ملک ہوگا جس میں لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند ہوں اب ذرا خیال کرنا ہم فرقہ واریت پہ لعنت کرتی ہیں اونچے بولو فرقہ واریت پہ دھڑے بندی پہ لعنت ہم دھڑے بندی کے قائل نہیں فرقہ بازی کے قائل نہیں بلکہ فرقہ بازی یہ اسلام اور محمد مصطفیٰ کی محنت اور مشن کے خلاف
खिलाफ प्यारे पैगंबर ने इत्तिहाद की दावत दी और हमारी दावत भी इत्तिहाद की है। तालो इला कलिमतिन या अहलल किताब, पैगंबर ने दावत दी। उस वक्त यहूदी भी थे, ईसाई भी थे, मुशरिकीन भी थे, मुल्ला भी थे, पीर भी थे, गदी नशीन भी थे, खानकाहों वाले भी थे। मेरे महबूब ने आके दावत दी, या अहलल किताब, ऐ दुनिया के फिरकों के मौलवियों और यहूदियों के मौलवियों, ईसाइयों के मौलवियों, किताब पढ़ने वालों, आओ तालो इला कलिमतिन, आओ एक कलिमा की तरफ आओ, इत्तेफाक करो, आओ इत्तिहाद करो। और वो कलिमा क्या है? कलिमा यही है, ला इलाहा इल्लल्लाह। नारा तकबीर, तौहीदियों का नारा बरमला, तौहीदियों का नारा बरमला। पाकिस्तान का मतलब किया, पाकिस्तान का मतलब किया, तेरा मेरा रिश्ता किया, तेरा मेरा रिश्ता किया। शान मोहम्मद मुस्तफा